السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمیں صبح و شام رزق دے رہا ہے، اور جس کی نعمتوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو سجدے کیے جائیں، اسے ہی رکوع کیے جائیں، اور عبادت کا کوئی بھی حصہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ کئی دنوں سے الاصول الثلاثہ نامی کتاب پہ درس دے رہا ہوں۔ یہ کتاب ان عظیم کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں مسجد نبوی میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ حفظ کروایا جاتا ہے، اور اس کتاب میں ان 3 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو قبر میں ہر ایک سے ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب مختصر انداز میں اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب دوسرے لفظوں میں اسلام کا مختصر سا تعارف ہے، لیکن کتاب کے مؤلف نے ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کئی باتیں تمہید کے طور پہ ذکر کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ بات ہے جس کا آج تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں: اعلم ارشدک اللہ لطاعتی ان الحنیفیہ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں کہ دین حنیف، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن جائیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا حنیفا، وہ دین حنیف پہ تھے، توحید پہ تھے، شرک سے بیزار تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین حنیف، جس دین ابراہیمی پہ چلنے کا حکم دیا ہے، وہ دین ہے کیا؟ کہ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں میرے بھائیوں؟ ایک اللہ کی۔ اور جس مسلمان سے بھی آپ کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ کہے گا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ کہے گا ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مزاروں پہ، درگاہوں پہ کیا کرتے ہو؟ جی ان سے تو ویسے شفاعت کے لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ قبروں کے پجاری، قبر والوں کو پکارنے والے، مردوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی۔ درگاہوں پہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائیں اور ہماری شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں۔ شفاعت کے چکر میں مردوں کو، بزرگوں کو، قبر والوں کو پکارا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پکار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ اور یہ دعا کھیل تماشا ہے یا عبادت ہے؟
جی پکی بات ہے جی، یہ عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو پکارنا، دعا کرنا میرے بھائیوں عبادت ہے۔ یہ عبادت آپ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، مصیبت کے وقت انہیں آوازیں دیتے ہیں، غیبانہ طور پہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اسباب کے بغیر اللہ کی طرح یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب آپ کسی مردے کو پکارتے ہیں، کسی قبر والے کو پکارتے ہیں، کسی جن کو پکارتے ہیں، کسی فرشتے کو پکارتے ہیں، تو یہ پکار میرے بھائیوں عبادت ہے، اور آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ تو دین ابراہیمی کیا ہے؟ دین ابراہیمی یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا مکہ کے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پہ ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پہ ہیں۔ عیسائی بھی یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے دین پہ ہو تو ان کا دین یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور صلیب کو۔ کس کو؟ صلیب کو۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں اور آپ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور صلیب کی جگہ پہ کیا لے کر آئے ہیں؟ نالین۔ صلیب کی جگہ پہ کیا لے کر آئے ہیں؟ نالین کی آہستہ آہستہ عبادت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ انداز جو عیسائی صلیب کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ نالین کے ساتھ اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کام میں یہ آگے بڑھیں گے۔ جیسے پہلے سادہ عید میلاد النبی مناتے تھے، اب اس کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اب اس کے کیک کاٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ ہمارے بزرگ شروع سے ایسا کرتے تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ جناب عزیر کو پکارتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کا تو معاملہ مشہور و معروف ہے۔ لات جو کہ ایک بزرگ تھے، لات کیا تھے میرے بھائیوں؟ صرف بت نہیں تھے، کیا تھے؟ بخاری شریف کھولیے، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھے اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، نیک قسم کے آدمی تھے، ان کے نام پہ یادگار قائم کی گئی، تو یادگار پہ آ کے جب وہ یادگار کو پکارتے تھے تو ان کی مراد کیا تھی؟ وہ بزرگ جن کے نام پہ یادگار ہے۔ جیسے یہ لوگ قبروں پہ آتے ہیں، درگاہوں پہ آتے ہیں، وہاں پہ پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتھروں کو کیوں پکارتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، پتھروں کو نہیں پکارتے، پتھروں کے نیچے ایک شخصیت ہے۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں اہل مکہ کا تھا۔ سب دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پہ چلنے والے ہیں، جبکہ شرک کر رہے تھے۔ آج ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے دین میں بدعتیں داخل کی جا رہی ہیں، آپ کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے دین کے خلاف ہے۔ تو دین ابراہیمی کیا ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ، آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلص اللہ الدین، اور سارا دین، ہر عمل، ہر عبادت اللہ کے لیے خالص کر دیں، اس میں کوئی بھی شرک نہ کریں۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اللہ نے تمام لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا؟ گستاخی کر لیں۔ بھئی اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ جسے آپ سے محبت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ لیکن بات ہم کوئی کرتے ہیں، اسے کسی اور جانب لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پکارا نہ جائے، وہ کہیں گے لو جی تو کر رہے ہیں۔ شرک کی بیماری لگ جائے میرے بھائیوں
تو نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی ہو 950 سال لگا دے جان نہیں چھوڑتی. تو یہ شرک کیسے شروع ہوا تھا؟ جس کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام آئے. ان کی قوم کے 5 بزرگ تھے. کتنے بزرگ تھے؟ 5 بزرگ جن کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بزرگ فوت ہو گئے. اب قوم کے سمجھدار جمع ہوئے, میٹنگ کی کہ ہمارے بزرگ چلے گئے, اب کیا بنے گا؟ جی ان کی یادگاریں قائم کی جائیں. کہاں پہ؟ جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. آج درگاہوں پہ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی یہاں پہ ہمارے بزرگ نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا, یہاں پہ ان کی یہ کرامت ہوئی تھی, وہاں پہ وہ کرامت ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم کے سمجھدار میٹنگ کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی یادگاریں وہاں پہ قائم کی جائیں جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیوں جی؟ کہنے لگے یادگاروں کو دیکھ کے رب یاد آیا کرے گا. کون یاد آیا کرے گا؟ میرے بھائیوں بولیں ذرا, کون یاد آئے گا؟ نیت اچھی ہے کہ بری ہے؟ نیت اچھی ہے, لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یادگاریں قائم ہو گئیں, لوگ ذوق و شوق سے وہاں پہ آنے لگے, وہاں پہ آ کے عبادت کرنے لگے. کس کی؟ اللہ کی. کس کی عبادت کرنے لگے؟ اللہ کی. اور شیطان ہمارا کیا لگتا ہے جی؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمنی کرنا. اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان جنت میں نہ جائے, جہنم کا یہ ایندھن بن جائے. تو ایک نسل گزری, دوسری گزری, تو آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تمہارے بڑے یہاں پہ آتے تھے, تم انہیں دیکھتے رہے ہو, ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے, انہی کو رکوع کرتے تھے, انہی کو سجدہ کرتے تھے. حالانکہ وہ رکوع کس کو کرتے تھے؟ لیکن ان یادگاروں کی طرف منہ کر کے, ان یادگاروں کے پاس عبادت اللہ کی کرتے تھے. شیطان نے دھوکہ دیا اور آئندہ آنے والی نسلوں نے انہی بزرگوں کو پکارنا شروع کر دیا, ان کے مجسموں کو, ان کی مورتیوں کو, ان کے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے یہی ہمارے باپ دادا کا دین ہے. اس شرک نے اتنی جان پکڑی کہ نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی 950 سال لگا دیے, انہیں صراط مستقیم پہ نہ لا سکا. تو میرے بھائیوں, یہ اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا. کون سا درخت جی؟ جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. اگر ہم ہوتے تو ہم نے کہنا تھا لو جی جناب عمر فاروق کا سارے قدیمہ ختم کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی نشانیاں ختم کر رہے ہیں. جناب عمر فاروق نے اس چیز کا آغاز کیا ہے کہ اس رخ کو کاٹ ڈالا جائے جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. ان کو معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہوگا, یہ درخت شرک کا ذریعہ بن جائے گا. یہ وہی عمر فاروق ہیں جو عقیدے کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود تو بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا, میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. یہ وہی عمر فاروق ہیں. سن لیجئے, آج کل آپ لوگ زیارتیں کر رہے ہیں, سن لیجئے, یہ وہی عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں امام ابن وضاء القرطبی اپنی کتاب البدع میں نقل کرتے ہیں. امام سعید ابن منصور اس روایت کو اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ ہم جناب عمر فاروق کے ساتھ سفر میں تھے, مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے. وہاں پہ جناب نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر کسی جانب جا رہے ہیں. کہنے لگے ساتھیوں سے بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں؟
کہا گیا جی یہاں پہ کوئی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نمازیں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی. یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی. ہاں جی، کسی کو اعتراض ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ جی کوئی نہیں. عمر فاروق کو اعتراض ہے. آپ کو اعتراض نہیں ہے، عمر فاروق کو اس بات پہ اعتراض ہے. کہنے لگے ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھیں، تباہ و برباد ہو گئی تھیں. پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا. اس حرکت کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھیں. مسئلے کی تفصیل ابھی بیان کروں گا. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ان مقامات پہ اگر کسی کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ لے، ورنہ قصدن وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے. میرے بھائیوں دیکھیے، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن نماز پڑھی، وہاں پہ ہم قصدن جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے. اور جہاں پہ آپ نے قصدن نماز نہیں پڑھی، اتفاقاً نماز پڑھی، ٹائم ہو گیا پڑھ لی، جگہ کو اہمیت نہیں دی، وہاں پہ آپ قصدن جائیں گے تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں گے یا آپ کے طریقے سے اعراض کریں گے؟ اعراض کریں گے. مسجد نبوی میں آپ نے قصدن نمازیں پڑھی ہیں، ہم بھی پڑھیں گے. قباء میں آپ قصدن نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہم جائیں گے. مسجد حرام میں آپ نے قصدن نمازیں پڑھی، ہم پڑھیں گے. راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کسی جگہ آپ نے نماز اتفاقاً پڑھ لی، اب آپ یہاں سے قصدن وہاں پہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے. جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں یہ وہ حرکت ہے جس کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھی. تو میرے بھائیوں اس لیے ذرا توجہ سے، دھیان سے، عقیدے کا معاملہ ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جہاں پہ قبر ہو، تو میں حدیث بتا رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جندب سے، البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرما رہے تھے. فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرما رہے تھے کہ لوگوں تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. فوت ہونے سے، مسلم شریف کا حوالہ، فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرما رہی ہیں کہ تم سے پہلی قومیں کیا کرتی تھی؟ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیتے تھے. قبروں کے پاس آ کے نمازیں پڑھنا، قبروں کے پاس آ کے اللہ کے لیے سجدہ کرنا، قبروں کے پاس آ کے اللہ کے لیے رکوع کرنا، قبروں کے پاس آ کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا. قبر کو سجدہ گاہ بنانا ہے، چاہے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے روک رہے ہیں. میرے بھائیو دوسری حدیث روایت کرنے والے امام بخاری، امام مسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو نقل کرنے والے 2 صحابی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ چادر کبھی اپنے چہرے پہ ڈال لیتے، کبھی ہٹا دیتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ آپ کے قریب میں برتن پڑا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، ہاتھ تر کرتے اور چہرے پہ پھیرتے اور ساتھ ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس موقع پہ جب موت کے لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ. میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں
جن کو طائف میں پتھر پڑے کسی کو بددعا نہیں دی. احد کے میدان میں آپ کے دان شہید کیے گئے, چہرہ زخمی کیا گیا, سر زخمی کیا گیا, تکلیفیں آپ کو دی گئیں, آپ نے اپنی قوم کو بددعا نہیں دی. آج کیا چکر ہے کہ آخری سانسیں ہیں, اس موقع پہ آپ لعنت کر رہے ہیں, اور لعنت بھی جن پہ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. کیوں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, فرمایا اللہ کی لعنت تو یہودیوں اور عیسائیوں پہ. کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ یہ الفاظ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی امت کو پیغام دے رہے تھے, تم یہ کام نہ کرنا, یہودیوں عیسائیوں والا کام تم نہ کرنا. یحذر ما صنعوا. اور آج اگر لوگوں کو موقع دیا جائے تو لوگ آپ کی قبر کے پاس نمازیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ تو ان کی قبر ہے جو تمام نبیوں کے امام ہیں. پاک و ہند میں آپ چلے جائیں, اور آج نیٹ پہ سب کچھ آ چکا ہے, کوئی تردید نہیں کر سکتا. کسی زمانے میں ہم ان حرکتوں سے روکتے تھے, لوگ کہتے تھے آپ ایسے ہی لگے رہتے ہیں. آج دیکھ لیں, کلپ موجود ہیں آپ کے نیٹ پہ, یوٹیوب میں چلے جائیں, پیروں کو سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں, لوگ ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے قبلہ کدھر ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اس لیے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جہاں پہ قبر اور مسجد ایک ساتھ ہوں, آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی ہے. اگر پہلے قبر تھی, مسجد بعد میں بنی ہے, تو مسجد کو کہیں اور منتقل کریں, اور اگر پہلے مسجد تھی قبر بعد میں بنی ہے تو قبر کو کہیں اور منتقل کریں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر مسجد نبوی میں ایسا کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے, کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایسا کیوں ہے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد بنائی, اور آپ نے اپنا گھر مسجد کے اندر بنایا تھا یا مسجد سے باہر؟ جی پکی بات ہے, یہ آپ کا گھر مسجد سے باہر تھا. جب آپ فوت ہوئے, صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ حدیث پیش کی کہ آپ نے فرمایا تھا نبیوں کو وہاں دفن کرتے ہیں جہاں وہ فوت ہوئے ہوں, اور آپ کہاں فوت ہوئے تھے؟ اپنے حجرے میں, جناب عائشہ والے حجرے میں. چنانچہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں پہ آپ فوت ہوئے ہیں. مسجد میں دفن کیا گیا یا مسجد سے باہر؟ مسجد سے باہر آپ کے گھر میں دفن کیا گیا. اور یہاں تھوڑا سا اشارہ یہ بھی کر دوں کہ آپ کے دادا جی فوت ہو جائیں, بڑی شخصیت ہیں, بہت بڑی, علاقے کی بہت بڑی شخصیت ہیں, تو ان کو قبرستان میں دفن کریں گے یا گھر میں؟ یار قبرستان میں تو عام لوگ دفن ہوتے ہیں, یہ تو خاص ہیں. جی میرے بھائی, نبی کے بارے میں حدیث آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء کرام کو وہاں دفن کرتے ہیں جہاں فوت ہوئے ہوں. آپ اپنے دادا جی کو, اپنے ابا جی کو اگر گھر میں دفن کریں گے تو ان کا نقصان کریں گے. قبرستان میں دفن کریں گے تو میرے جیسا, آپ جیسا کوئی جائے گا, سب کے لیے دعا کرے گا, اس میں آپ کے دادا جی بھی دعا میں داخل ہو جائیں گے. قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑے گا, اس دعا میں آپ کے دادا جی بھی شامل ہو جائیں گے. اور آپ جب اپنے گھر میں دفن کریں گے, ایک دن آپ دعا کریں گے, 2 دن کریں گے, 20 سال کر لیں گے, 30 سال کر لیں گے, اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرے گا. اس لیے ان کو عام قبرستان میں دفن کریں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ دفن کیا گیا, لیکن مسجد میں نہیں, مسجد سے باہر. پھر میرے بھائیوں, جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, جناب عثمان کے زمانے میں مسجد میں توسیع ہوئی, مسجد میں اضافہ کیا گیا. کس جانب سے؟ قبر والی جانب سے؟
نہیں. صحابہ کرام کی جب تک حکومت رہی مسجد میں اضافے ہوئے لیکن قبر والی جانب سے نہیں ہوئے. حتیٰ کہ قبلہ والی جانب سے انہوں نے اضافہ کر ڈالا. قبلے والی جانب سے اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی تبدیل ہو جائے گا. صحابہ کرام اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے. انہوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم آپ کے مصلی کو چھوڑ کر اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ قبر والی جانب سے مسجد میں توسیع کی جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ریاض الجنہ سے آگے صفحے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ قبلے کی جانب سے جو اضافہ ہوا ہے صحابہ کرام کے زمانے کا اضافہ ہے. ان کو معلوم تھا کہ بطور امام نماز ہم نے پڑھانی ہے، پہلی صف میں دوسری صف میں سینئر صحابہ کرام نے کھڑے ہونا ہے. اس کے باوجود انہوں نے قبلے والی جانب سے اضافہ کیا، قبر والی جانب سے اضافہ نہیں کیا. جب صحابہ کرام کی حکومت جاتی رہی، سن 90 ہجری کے قریب دیگر لوگوں کی حکومت آئی، تو اس زمانے میں جب مسجد میں توسیع کی گئی تو قبر والی جانب سے بھی کی گئی. اس زمانے کے علماء کرام نے اس سے روکنے کی کوشش کی لیکن ان کی سنی نہیں گئی. بہرحال آپ کا حجرہ مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کے دائیں بائیں دیواریں اس طرح سے قائم کی ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کا چہرہ براہ راست قبر کی جانب نہ ہو. کوشش کی ہے ایک، لیکن اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے قبر کی جانب رخ کرنا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ یہ مجبوری ہے، نہ مسجد کی جگہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ آپ کی قبر تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن باقی جگہوں پہ اس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا غلط ہوگا. یہ ایک بادشاہ کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ ایک طرف بادشاہ کا عمل ہے اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں. کس کو لیں گے؟ آپ کی حدیث کو لیا جائے گا، آپ کے اقوال کو لیا جائے گا. دیکھیں بادشاہ نے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے. آپ کے جان شہید کیے گیا، کیا وہ صحیح ہوا؟ جی آپ کو پتھر مارے گیا، کیا صحیح ہوا؟ اور آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گیا، کیا وہ صحیح ہوا؟ تو جو نبی کے ساتھ کیا گیا وہ دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہے جو آپ نے کہا، جو خود آپ نے کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے میرے بھائیوں. اس لیے کسی بھی جگہ اگر مسجد و قبر ایک ساتھ ہیں تو جو چیز بعد میں بنی ہے اس کو کہیں اور منتقل کیا جائے.